like, comment, share and subscribe to our YouTube channel, Maulana Abdul Hadi. Press the bell icon for latest videos. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi allazin wastafa amma ba'd. Wa Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam badiru bil a'mali fitanan ka kit'il laylil mudlimi yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan ويصبح كافرا يبيع دينه بأرض من الدنيا رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ جو باب ہے مشکات شریف کی کتاب ہے، اس باب کا نام ہے کتاب الفتن. یعنی جب فتنوں کا زمانہ ہوگا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو کس طرح گائیڈ کیا ہے کہ اس موقع پہ تم کیا کرو، کن باتوں کا تمہیں خیال رکھنا چاہیے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس حدیث مبارک کو نقل کیا ہے. اور یہ ایسی حدیث مبارک ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت اس پہ عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو فتنوں سے بچائے گا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، کہ اعمال میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ فتنے تم پہ آ جائے. كقطع اللیل المظلم، جیسے رات کے ٹکڑے، جب رات شروع ہوتی ہے ایک دم اندھیرا نہیں ہوتا، آہستہ 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 رات کے 11-12 بجے بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے. تو اسی طرح یہ فتنے آہستہ آہستہ لوگوں کی زندگیوں میں یا دنیا میں آئیں گے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی ہوشیار کیے لوگوں کو کہ تم اس کا خیال رکھو کہ یہ آہستہ آہستہ آئیں گے. اور پھر آپ نے فرمایا یہ حال ہو جائے گا یصبح رجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح اس حال میں کرے گا جب وہ اٹھے گا کہ وہ مسلمان ہوگا، ویمسی کافرا، لیکن شام تک وہ ایمان چھوڑ بیٹھا ہوگا فتنے کی وجہ سے. جو اس کو فتنہ آیا ہوگا، جو دنیا میں فتنے چل رہے ہوں گے، ایمان کے ڈھاکو جسے ہم کہتے ہیں چاروں طرف پھیلے ہوئے ہوں گے، تو وہ کافر ہو جائے گا شام تک. اور پھر آپ نے فرمایا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، شام کو یہ مسلمان ہوگا، مومن ہوگا، لیکن صبح کو یہ کافر ہوگا. يَبِيعُ دِينَهُ بِأَرْضٍ مِنَ الدُّنْيَا، یہ آخری ٹکڑا بہت آنکھیں کھولنے والا ٹکڑا ہے جو آپ نے فرمایا کہ يَبِيعُ دِينَهُ بِأَرْضٍ مِنَ الدُّنْيَا، کہ یہ اپنی آخرت کو بیچ دے گا. يَبِيعُ دِينَهُ، یہ اپنی اسلام کو، اپنے ایمان کو بیچ دے گا، بِأَرْضٍ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کے کچھ نفع کے خاطر. اور یہ ہو رہا ہے کہ آج بھی اللہ معاف فرمائے جو کمزور ایمان والے ہیں ان کو لالچ دی جاتی ہے، مال کی، زن کی، زر کی، ان چیزوں کی، کرسی کی، دولت کی، ان کا نشہ ہو جاتا ہے انسان کو. تو اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت اپنے ایمان کا خیال رکھو، کیونکہ لوگ آئیں گے تمہیں حرام کو حلال کہیں گے، حلال کو حرام کہیں گے، حرام کو حلال کہیں گے، شراب پی جائے گی دوسرا نام دے کے، سود لیا جائے گا دوسرا نام دے کے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. یہ وقت ہے فتنوں کا، چاروں طرف فتنے چاروں طرف آ چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جس طرح ایمان کا بنانا فرض ہے، اسی طرح ایمان کا بچانا، اس کا بچانا بھی فرض ہے. اب ایمان بچتا کیسا ہے؟ ماحول میں بچتا ہے. انوائرمنٹ از سائلنٹ اسپیچ. جب آدمی ماحول میں ہوتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کی، ہمارے نسلوں کی، سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.